بلوچستان کے ضلع نوشکی میں بس سے اتار کر 9 مسافر قتل کر دیے گئے۔ قومی شاہراہ پر پہلے بس سے مسافروں کو اتار کر اغوا کیا گیا۔ مغویوں کی لاشیں قریبی پہاڑی کے قریب پل کے نیچے سے ملیں۔ پولیس کے مطابق مسافر بس کوئٹہ سے تفتان جا رہی تھی۔ قتل کیے گئے مسافروں کا تعلق پنجاب کے علاقے منڈی بہاؤدین، گجرانوالہ اور وزیر آباد سے ہے۔ نوشکی میں قومی شاہراہ پر گاڑی پر فائرنگ کے ایک اور واقعے میں 2 افراد جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں نوشکی سے جمعیت علماء اسلام کے رکن بلوچستان اسمبلی غلام دستگیر بادینی کے بھائی بھی شامل ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی نوشکی واقعے کی شدید مذمت۔ مقتولین کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ کہا ہماری تمام تر ہمدردیاں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ دکھ کی اس گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قائد اعظم کے پاکستان میں ایسے افسوسناک واقعے کی کوئی گنجائش نہیں۔ مسافروں کا قتل غیر انسانی فعل ہے، دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نوشکی میں فائرنگ سے 11 افراد کے قتل کی مذمت۔ کہا واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ معصوم افراد پر حملوں میں ملوث دہشت گردوں کا پیچھا کریں گے۔ دہشت گردی کے واقعات کا مقصد بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کرنا ہے۔ پنجاب کے کئی شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ کراچی میں بھی آج بادل برسنے کا امکان۔ پختونخوا میں پارا چنار شہر اور ملحقہ علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ کوئٹہ اور گردنواں میں بھی بادل خوب برسے اور وادی نیلم میں سیاحتی مقامات پر تیز آندھی کے ساتھ بارش ہوئی۔ جاتی سردی پھر سے لوٹ آئی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، آسمانی بجلی گرنے سے 4 افراد جاں بحق۔ قلعہ عبداللہ، پشین، مسلم باغ، زیارت، سنجاوی میں موسلادھار بارش ہوئی۔ چمن، کوزک ٹاپ، شیلا باغ میں بھی تیز بارش۔ کوئٹہ، چمن، شاہراہ پر ٹریفک متاثر۔ بارش اور ٹھنڈی ہواؤں کے باعث گرمی کی شدت میں بھی کمی آ چکی۔ کوئٹہ، پشین، مستونگ اور صوبے کے دیگر علاقوں میں بھی آئندہ 48 گھنٹے کے دوران مزید بارش کا امکان۔ بلوچستان میں وارننگ جاری کر دی گئی۔ تمام ڈپٹی کمشنرز کو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات۔ اپوزیشن اتحاد کا آج پشین میں جلسہ کرنے کا اعلان۔ انتظامیہ نے پشین میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے، احتجاج، دھرنا اور جلسے جلوسوں پر پابندی عائد۔ گزشتہ روز کوئٹہ میں 6 جماعتی اپوزیشن اتحاد کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں محمود خانہ چکزئی نے کہا تھا کہ اپوزیشن کی اتحادی جماعتیں آج پشین میں جلسہ کریں گی۔ کسی کو بھی ڈکٹیٹروں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ عمر ایوب نے کہا کہ فارم 47 پر بنی حکومت کو رد کرتے ہیں۔ اپوزیشن تحریک کا نام تحریک تحفظ آئین رکھ دیا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا بولے کسی کو جمہوریت میں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں، حکومت گرانے اور بنانے کا سلسلہ رکنا چاہیے۔ اختر مینگل نے کہا کہ کسی کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا گیا، بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ڈالا گیا، سائفر کیس تو اپنی موت آپ ہی مر رہا۔ عمر ایوب کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس، کہا بانی پی ٹی آئی نے جنوبی بلوچستان کے لیے خصوصی پیکج دیا تھا جسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جانا چاہیے تھا، خود بھی روح پوش رہا۔ پرویز الہی اور دیگر رہنماؤں کو جیل میں ڈالا گیا۔ جو لوگ کہتے تھے پارٹی ختم ہو جائے گی ان کی خام خیالی تھی، کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کوئی مواد موجود نہیں، ہم تاریخ کی سب سے مضبوط اپوزیشن ہیں، پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں۔ سینیٹر طلال چودھری کا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے بیان پر رد عمل، کہا بلوچستان میں بیٹھ کے غیر ملکی سرمایہ کاری کے خلاف بات کرنا سازشی بیانیہ کا تسلسل ہے۔ ان نے بلوچستان جا کر شہداء کے ساتھ یکجہتی اور دہشت گردوں کی مذمت کرنے کا بھی حوصلہ نہیں۔ خانہ کعبہ کے عکس پر والی گھڑی کروڑوں روپے میں فروخت کرنا آپ کا منصوبہ تھا۔ امدادی سامان پر علی امین کنڈاپور کی تصویر چھاپ کر 9 مئی والوں نے یو ٹرن لیا۔ بچوں کے خلاف ریفرنس بنانے والے آج عدلیہ کی آزادی پر سیاسی دکانداری کر رکھے گئے۔ فساد، انتشار اور 9 مئی کی سوچ کو سیاسی شعور کہنا بے شرمی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کی ملاقات۔ وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کو اپنے دورہ امریکہ کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب 1 ہفتے کے دورے پر واشنگٹن روانہ ہوں گے۔ دورے کا مقصد ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے موسم بہار کے اجلاس میں شرکت کرنا ہے۔ وزیر خزانہ کی آئی ایم ایف کی ایم ڈی کے علاوہ جونیئر لیول کے امریکی حکام سے بھی ملاقاتیں شیڈیول۔ وزیر خزانہ امریکی نائب وزیر ڈیوڈ لو اور ڈپٹی سیکرٹری خزانہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ بہاول نگر واقعے کی مشترکہ انکوائری کا حکم۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بہاول نگر میں حال ہی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ فوج، پولیس، حکام کی مشترکہ کاوشوں سے معاملہ فوری حل کر لیا گیا۔ معاملہ حل ہونے کے باوجود مخصوص عناصر نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مذموم مقاصد کے لیے ریاستی اداروں
سرکاری محکموں کے درمیان تقسیم کی کاوش کی گئی۔ قوانین کی خلاف ورزی، اختیارات کے ناجائز استعمال کے ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا۔ حقائق کا پتہ لگانے، ذمہ داران کے تعین کے لیے مشترکہ انکوائری کی جائے گی۔ سیکیورٹی اور پولیس اہلکاروں پر مشتمل ٹیم مکمل انکوائری کرے گی۔ بہاول نگر واقعے پر پنجاب حکومت کی محکمہ داخلہ اور سیکیورٹی اداروں پر مشتمل جوائنٹ انکوائری ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ ترجمان حکومت پنجاب نے بہاول نگر واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ مفاد پرستوں کو ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بلوچستان کابینہ کی تشکیل پر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں میں مشاورت مکمل۔ ترجمان حکومت کہتے ہیں بلوچستان کی صوبائی کابینہ عید کی چھٹیوں کے فوری بعد حلف اٹھائے گی۔ کابینہ کی تشکیل پر اتفاق رائے موجود ہے۔ اتحادیوں میں کابینہ کی تشکیل پر کوئی اختلافات نہیں۔ عید کی تعطیلات کے باعث بلوچستان کابینہ اتحادیوں کے اتفاق رائے سے عید کے بعد تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ سرفراز بگٹی کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنے 40 روز گزر گئے مگر تاحال صوبائی کابینہ وجود میں نہیں آئی۔ سرفراز بگٹی نے 4 اپریل کو کابینہ کے حلف اٹھانے کی ڈیڈ لائن تھی۔ قومی کرکٹر عالیہ ریاض اور کمنٹیٹر علی یونس رشتہ الزواج میں بندھ گئے۔ نکاح کی تقریب لاہور میں منعقد ہوئی جس میں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور ویمن کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سمیت سابق کرکٹر سے بھی شرکت کی۔